السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ذیشان سید یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج بات کریں گے دو چیزوں پر۔ ایک، جو اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کو جو مشکوک خطوط ملے تھے، پاؤڈر بھیجے گئے تھے، اس پہ ابھی تک کیا پیش رفت ہوئی؟ اور دوسری جانب سابق جو ریٹائرڈ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور سابق ڈی جی آئی فیض حمید کے خلاف جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی، اس پر بات کریں گے۔ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے خلاف جو درخواست دائر کر دی گئی تھی، 6 مہینے سے زائد کا عرصہ ہو گیا، وہ زیر سماعت ہے، اس پہ آج اعتراض عائد ہو گیا۔ آج کیا اعتراض تھا، عدالتی کارروائی کیا تھی، اس پہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور ساتھ ہی جو ججز کو خطوط مل گئے ہیں، اس میں جو سی ٹی ڈی اور دیگر جو پولیس کے اہلکار ہیں، حکام ہیں، انہوں نے اب تک جو تفتیش کی اور اب تک جو رپورٹ مرتب کی، اس پہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کیا انکشافات ہو گئے ہیں۔ تو جو وزارت داخلہ کو رپورٹ بھجوائی گئی ہے پولیس کی جانب سے، اس میں وفاقی پولیس جو ہے یہ وفاقی پولیس کی رپورٹس ہیں۔ جو 2 اپریل کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 ججز کو جو ہے وہ خطوط موصول ہوئے تھے، پھر 3، 4 اور 5 اپریل کو سپریم کورٹ کے ججز کو ہوئے ہیں۔ تو دونوں معاملات پہ الگ الگ مقدمات جو ہے وہ درج کیے جا چکے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے رپورٹ میں کہ خط میں ارسینک پاؤڈر جو ہے وہ پایا گیا، جس کی مقدار زہریلی نہیں تھی، اور ارسینک جن جن پنسار سے ملتا ہے، ان کا ڈیٹا بھی اکٹھا کر لیا گیا ہے۔ یہ بھی رپورٹ میں کہہ رہے کہ تفتیشی ٹیم ان تمام دکانوں کے دورے کر رہی ہے، اور سی ٹی ڈی کی 2 ٹیمیں راولپنڈی اور اسلام آباد کے لیے بنائی گئی ہے۔ سی ٹی ڈی فوٹیج سی سی ٹی وی فوٹیجز اور خطوط بیچنے والوں کے نام نادرا کو بھجوا دیے گئے ہیں، اور لفافوں پر تحریر اور سیاہی کو تجزیے کے لیے ایکسپرٹ کو بھجوایا گیا ہے۔ خط پر لگائی جانے والی پوسٹل سٹیمپ کا بھی تجزیہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کو روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ جمع کروائی جا رہی ہے۔ اب ایک طرف یہ کہ ارسنک پاؤڈر کہاں سے ملتا ہے یا انتراکس پاؤڈر کہاں سے ملتا ہے، آپ ان کے پاس آپشن یہ ہے، تحقیق کیا ہے کہ پنسار کے پاس جاتے ہیں۔ پنسار سے کس نے لیا ہے، پنسار اگر کسی کو دیتے ہیں تو یہ ڈیٹا لیں گے۔ بھائی جان، پنسار تو اب اگر آپ جا کے پنساریوں کو کہیں گے کہ نہیں، آپ نے اگر یہ پاؤڈر بیچنے ہیں تو آپ ڈیٹا لیں گے، چلو وہ تو آپ ڈیٹا لیں گے، لیکن جنہوں نے یہ لیا ہے، جنہوں نے ہائی کورٹ کے ججز کو خطوط لکھے ہیں، اس کا ڈیٹا کہاں سے آئے گا آپ کے پاس؟ ایک طرف آپ کا یہ بھی موقف ہے کہ جہاں جہاں پہ سی سی ٹی وی فوٹیجز ہے جو پوسٹل آفیسز کے، وہ خراب ہے۔ باقی ہر جگہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ خراب ہوتے، ایسے مواقع پہ صرف ماں سوائے لوگوں کے بیڈ روم کی سی سی ٹی وی فوٹیجز آپ کے ٹھیک رہتے ہیں، اور یہاں پہ جو ہے وہ آپ ججز کا معاملہ ہے، چونکہ آپ نے پورا یہ کچھ چیزیں جو ہے وہ ڈائیورٹ کرنے جا رہی ہے۔ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی 6 ججز نے جو چارج شیٹ کیا تھا، آئی ایس آئی، ایم آئی اور دیگر جو خفیہ ایجنسیاں ہیں، ان کے خلاف جو چارج شیٹ کیا تھا، یہ اور کچھ بھی نہیں ہے، صرف ڈائیورژن ہے کہ میڈیا میں یہ خبریں چلے، لوگوں کو یہ خبریں آئے، اور وہ اس پہ خاموشی اختیار کیا جائے۔ اب ہے بھی، دیکھیں نا، وہ جو 6 ججز والا خط ہے، یا اس کا تو کوئی ذکر نہیں ہو رہا ہے، ججز کو خطوط ہے، روزانہ پہ خطوط ہے، ایک نہیں ہے، دو نہیں ہے، کوئی گلشاد آتی ہے، کوئی ریشم آتی ہے، کوئی فلاں آتی ہے، کوئی ڈھنگت۔ یار کیا لوگوں کو بیوقوف بنا رکھا ہے آپ نے؟ کیا لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی چیزوں کی؟ اب سپریم کورٹ کو آپ رپورٹ درج کروا رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی عمل نہیں ہوا۔ 2 تاریخ سے لے کے آج جو ہے وہ تاریخ ہے 8 اپریل ہے، 6 دن ہو گئے، مطلب ہفتہ ہونے کو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صرف یہ کہہ رہے کہ ہاں جی پاؤڈر لیا تو یہ بیچ رہے تو وہ بیچ رہے، باقی اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ایک ٹوپی ڈرامہ ہے۔ دوسرا یہ کہ پہلے تحقیقاتی کمیشن، پھر وکلاء اور ججز کا، اور پھر کچھ عوامی رد عمل اور پولیٹیکلی رد عمل آ گیا، تو اس کو جو ہے وہ جسٹس ریٹائرڈ تصدق حسین جیلانی صاحب کو پیچھے ہٹنا پڑا، پھر قاضی صاحب کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، اور آگے انہوں نے از خود نوٹس لیا، وہاں بھی وہ کھیل گئے، فل کورٹ کی بجائے 7 رکنی لارجر بنا دیا۔ تو یہ ایک سیناریو، اور پھر آپ نے پہلے دن سماعت کر کے بغیر کسی کہانی کے اپنی جو صفائیاں دیتے رہے، اور اس کے بعد آپ نے 30 اپریل تک سماعت ملتوی کر دی۔
تو یہ کوئی کہانی ہے، ٹاپک ڈرامہ ہے، سب لوگوں کو پتہ ہے۔ خیر، دوسرا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد قانونی رکاوٹیں توڑنا، لاپرواہی برتنا، مختلف ایونٹس پر غلط بیانی کرنا، یہ جو ہے یہ معاملہ ہے، اور اس پر 4 لوگوں کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ مقدمے کے اندراج کے لیے درخواست دائر کی گئی تھی۔ اس میں ایک سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید اور 2 صحافی جاوید چودھری اور شاہد متلا کے خلاف مقدمے کے اندراج کا معاملہ ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب جاوید باجوہ جو ہے، قمر جاوید باجوہ ریٹائر ہو گئے تو اس کے بعد ایک صحافی شاہد متلا آیا، ان کی وہ کہہ رہے تھے کہ میرا جنرل باجوہ سے ملاقات ہوئی تھی، تو انہوں نے یہ باتیں کی، بڑا ہٹ ہو گیا تھا وہ انٹرویو وغیرہ سارا کچھ۔ پھر اس کے بعد جاوید چودھری آئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، میری ملاقات ہوئی تو وہ ملاقات وہ والی بات یہ نہیں تھی، وہ والی باتیں یہ تھی، لمبی ایک چوڑی جو ہے نا دونوں طرف سے باتیں بتائے گی۔ تو آج جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ سماعت بھی چل رہی ہے، اور یہ درخواست بھی تقریباً آج کی نہیں ہے، تقریباً 6 ماہ ہو گئے اس درخواست کو، اور سماعت کو کر رہا ہے چیف جسٹس عامر فاروق۔ تو اس پہ آج جب درخواست سماعت کے لیے مقرر تھی، سماعت ہو رہی تھی، تو قمر جاوید باجوہ کے جو وکیل ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، میں اگر شاید ملوں تو میں ان سے کہہ بھی دوں کہ یار کس کھاتے میں پڑ گئے ہو، بیرسٹر عمر اعجاز گیلانی صاحب، وہ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ یہ کیس پر ہی انہوں نے اعتراض اٹھایا۔ انہوں نے اعتراض اٹھایا کہ سوال یہ ہے کہ جب یہ کہہ رہے ہیں، چونکہ پٹیشنر کی وکیل رضوان عباسی نے عدالت کو کہا کہ ہم نے ایف آئی اے کو درخواست دے دی ہے اور اس کی رسید جو ہے وہ عدالت میں جمع کرا دی۔ اس پر بیرسٹر عمر اعجاز گیلانی جو کہ نمائندگی کرتے تھے اپنے قمر جاوید باجوہ کی، انہوں نے کہا سر یہ درخواست تو ہم اعتراض کر رہے ہیں، 6 ماہ پہلے کہا گیا تھا درخواست دائر ہوئی ہے، 6 ماہ بعد پتہ چلا ایف آئی اے کو موصول ہی نہیں ہوئی، تو 6 ماہ بعد اگر درخواست جو ہے وہ جمع ہو، اس کی کوئی وقت نہیں، اسے خارج کر دینا چاہیے۔ جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ یہ عام مقدمہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں بڑے بڑے شامل ہیں، لیکن ایف آئی اے نے پہلے دیکھنا ہے کہ اس میں کوئی جرم بنتا ہے یا نہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سے قبل بھی کچھ سینئر ججز نے آرڈر کیا ہے، میں نام نہیں لیتا، لیکن میں وہ آرڈر بھی نہیں کروں گا۔ ساتھ ہی جو جاوید چودھری کے وکیل ہیں، انہوں نے بھی اعتراض کیا، اور انہوں نے کہا کہ سر اگر مناسب ہو تو اس کو ڈویژن بینچ میں بھیج دے۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ دیکھیں گے پرچہ دے یا نہ دے، میرا کام یہ نہیں ہے، لیکن ایف آئی اے کا معاملہ ہے، تو کل کو کیا پتا ایف آئی اے کہہ دے پرچہ بنتا ہے یا کہہ دے کہ پرچہ نہیں بنتا۔ قانون اور قاعدے کے مطابق ایف آئی اے نے انکوائری کا فیصلہ کرنا ہے۔ درخواست اسسٹنٹ اٹارنی جنرل جو ہے وہ عدالت کے سامنے پیش ہوئی، انہوں نے کہا کہ درخواست آ گئی ہے، ہم قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے، اور چیف جسٹس نے بھی پھر کہا ضرورت ہوئی تو ہم ڈویژن بینچ کو معاملہ بھیج دیں گے، لیکن یہ بھی نہیں کہوں گا روزانہ بلا کر تنگ کرے یا تنگ نہ کرے، جو بھی تفتیشی ہوگا اسے کہے قانون قاعدے کے مطابق کارروائی کرے۔ اس میں جرنلسٹ لوگ بھی ہیں اور دیگر لوگ بھی ہیں۔ اب جرنلسٹ کہنا تو چلو آسان ہے، دیگر لوگوں کا نام کہنا ذرا مشکل ہوتا ہے چیف جسٹس کے لیے بھی۔ پھر عدالت نے ایف آئی اے کو یہ ضرور کہا کہ آپ قانون کے مطابق فیصلہ کریں، اور دائر درخواست جو اعتراضات تھے اس پر نوٹسز جاری کرتے ہوئے سماعت ایک بار پھر سے غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔ اب جو میں سمجھتا ہوں، میں بھی آئی ایم رانگ، یہ بھی ان کی جو بڑے بھائی ہیں، بھائی لوگوں کی نا آپس کے کچھ خلف شار چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے خلاف درخواست آتی ہے، پھر وہ 6 7 8 10 ماہ بعد اس طرح لگتی ہوتی ہے، اور پھر اس پہ نوٹس ہوتے ہیں، اور پھر بغیر کارروائی ملتوی ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف جو رضوان عباسی صاحب ہے، یہ آج کل جتنے بھی اسٹیبلشمنٹ کے کیسز ہیں اس میں وکیل ہوتے ہیں، اور دوسری جانب اکثر فیصلے وہی ان کیسز میں وہی آتے ہیں، یا اسلام آباد ہائی کورٹ میں
اسپیسیفکلی میں کہہ دوں گا جو خان مخالف کیسز ہے اس میں اکثریت میں رضوان عباسی جو ہے وہ اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. اسٹیٹ مین اسٹیبلشمنٹ. اور چیف جسٹس عامر فاروق کے پاس وہی درخواستیں لگتی ہیں جس کو ڈیلے کرنا ہو, جس میں کوئی ریلیف نہ دینا ہو. تو یہ معاملہ کہ یہاں پہ رضوان عباسی از دا پٹیشنر لائر, پٹیشنر کون ہے نامعلوم ہے. یہ جو پراکسی پٹیشنرز ہوتے ہیں اسی کیسز میں اکثر آتے ہیں, جس طرح ہم نے ٹیریان وائٹ کیس میں دیکھا تھا, جس طرح ہم نے خاور مانیکا سے پہلے غیر شرعی نکاح کیس میں دیکھا تھا, جس سے پہلے ہم نے اور بھی بہت سارے ایسے کیسز ہیں کہ اس طرح کے پراکسی پٹیشنرز آ جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک پراکسی پٹیشنر ہے جو خود کبھی ہم نے تو دیکھا نہیں ہے, لیکن رضوان عباسی اس کے وکیل ہے. رضوان عباسی کا فیس جو ہے وہ ظاہر ہے ایک سینئر سپریم کورٹ کے وکیل ہے, وہ نامی گرامی وکیل ہے, ان کا فیس ظاہر ہے کوئی چھوٹا موٹا بندہ تو پے نہیں کر سکے گا. اور جو پراکسی پٹیشنر ہوتے ہیں وہ پھر پراکسی تو نہیں ہوتے نا. تو یہ جو رولا ہے وہ سارا کچھ اس حساب سے چلتا ہوتا ہے. آپ اب دیکھنا ہوگا کہ ہائی کورٹ اس میں کیا کرتی ہے. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہے, اسی قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے, تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت, اللہ حافظ.